فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور وہ اسلوب بہت ہی نمایاں ہے کہ قرآن نے توحید کی بات کی ہے انسان کی فطرت کے بہت قریب ہو کر. ہر وہ انسان جو ذرا سوچ سمجھ رکھتا ہو، ذکر و فکر سے بالکل عاری نہ ہو، شرف انسانیت کسی درجے میں اس میں موجود ہو،
تو جب اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، موسموں کا تغیر ہے، پھر نباتات ہے جن میں ثمرات بھی ہیں، میوے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، غلہ اور اجناس بھی ہے، یہ تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آیا پورا کا پورا نظام جو ہے خود بخود چل رہا ہے، یا یہ کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے؟ پھر انسان اس جانب بھی متوجہ کرتا ہے، ذرا تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہارا نقطہ آغاز تھا کیا؟ کہاں سے تمہارا آغاز ہوا؟ اور اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج سے گزارتے ہوئے تمہیں ایک مکمل انسان کی شکل میں بنا دیا، اور پھر اس نے تمہیں سماعت بھی دی ہے، تمہیں بصارت بھی دی ہے، تمہیں تعقل دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں آیا خود بخود ہو رہی ہیں، یا یہ کہ کوئی ہستی ہے کہ جو گویا کہ اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اور اسی نظام کائنات کے کل پرزے جو ہے وہ تم بھی ہو؟ تو قرآن کی وہ آیات کے جو مکی صورتوں میں اس اعتبار سے گویا کہ انسان کے بالکل قریب ہو کر بات کرنی، ایک سوالیہ نشان، اور اس کے بعد جواب نہیں دیا، بتا دیا گیا کہ اب خود سوچو۔ مثلا یہ کہ پچھلی مرتبہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں نوٹ کیجئے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ اس زمین و آسمان میں جو تمہیں رزق فراہم ہو رہا ہے، آسمان سے بارش کا برسنا ہے، زمین سے تمہارے لیے فصلوں کا اگانا ہے، اور پھر یہ کہ مختلف انواع کے پھل اور میوے تم حاصل کر رہے ہو، کون ہے جو کر رہا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں سماعت اور بصارت دی ہے، جو اختیار رکھتا ہے تمہاری سماعت اور بصارت پر۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ آیت کا حصہ پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا، مجھے توجہ دلائی گئی۔ اور کون سی ذات ہے کہ جو مردہ میں سے زندہ کو برآمد کر رہی ہے؟ ایک ڈیڈ سیڈ ہے، زمین میں ڈالا، ذرا تھوڑی سی اس کی آبیاری کی اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، تھوڑا سا گدرایا، سویلپ ہوا، اس کے بعد اس کا چھلکا جو ہے پھٹ گیا، اس کے اندر سے جو ہے گویا کہ وہی بیج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کونپل کی شکل میں برآمد ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہی ذات ہے جو سب کر رہی ہے۔ عام طور پر تفاسیر میں مثال دی جاتی ہے انڈے اور مرغی کی، کہ انڈا جو ہے بالکل بے جان ہے، سال ہا سال پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اسے گویا کہ کسی ایک مرغی کے جو ہے وہ نیچے رہنے کا شرف حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں سے ایک زندہ بچہ برآمد ہو گیا۔ اور اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ مرغی ہے، اس سے جو ہے وہ انڈا برآمد ہو رہا ہے، جو بہرحال جسے کہا جائے اگرچہ اس میں وہ زندگی کی وہ چیزیں تو موجود ہیں جو اس طرح اس کے اندر ایک نیوکلیس بھی ہے اور اس کے تمام وہ چیزیں موجود ہیں اس کی اجزاء، لیکن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کون سی ذات یہ کر رہی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کس کے ہاتھ میں تدبیر ہے اس کائنات کی؟ اب گویا کہ انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ذرا ان چیزوں کا مشاہدہ کرو، اور تمہارے اندر اللہ نے جو ایک فطرت رکھی ہے، ایک معرفت کی فطرت رکھی ہے، اس کو جو ہے اجاگر ہونے کا موقع دو۔ اسی طرح فرمایا گیا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی شے تخلیق کی ہو، خواہ مکھی کی تخلیق ہو، مچھر کی تخلیق ہو، مخلوقات میں سے کوئی شے ایسی ہے کہ جو یہ ایٹریبیوٹ کر سکے کہ ہمارے فلاں دیوی یا دیوتا نے پیدا کی؟ ثم یعیدہ، اور اس کے بعد اس کا اعادہ بھی کر لے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان کا ذہن رسا جو ہے شیطان اسے بہت چیزیں سکھاتا ہے۔ شیطان یہ بھی سکھائے دیکھو آخر تمہارے ہاں جو بچوں کی ولادت ہو رہی ہے تو اس کا ذریعہ تو تم ہو نا، تمہاری وجہ سے یہ بچے پیدا ہوئے، لیکن آیا اس بچے کے انتقال کے بعد اس کا دوبارہ اعادہ کر دینا، اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا تمہارے اختیار میں ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے کوئی شے تخلیق کی ہو ابتداءً بھی اور پھر اس کا اعادہ بھی کر دے؟ اور اس کے بعد آخری بات کہی گئی قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا تمہارے دیویوں اور دیوتاؤں میں سے، ان خداؤں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کوئی حق کی بات کہی ہو، شریعت کے احکامات اس نے تمہارے لیے نازل کیے ہوں، تم انہیں مانتے ہو، تمہارے معبود بھی ہیں اور تمہارا سب کچھ جو ہے وہ بنا سنوار رہے ہیں، لیکن یہ کہ آیا ان کی طرف سے کوئی شرعی احکامات تم تک پہنچے ہیں، کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کوئی احکامات انہوں نے دیے ہیں، ہدایت کا رستہ تم پر واضح کیا ہے؟ اب یہ وہ باتیں ہیں، وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی فطرت کے بہت قریب ہو کر بات کی گئی کہ یہ تمام چیزیں یہ ڈھکوسلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے تم ان بتوں کو تراشتے ہو اور اس کے بعد انہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو۔
اب یہ وہ حصہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا، اب آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی طرف۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن تو ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی اسے وضع کر سکے۔ افطرا کہتے ہیں گھڑ لینا، خود ساختہ کلام، اس لیے کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی کہ شاید کوئی بہت بڑا عالم ہے کہ رات کی تاریکی میں حضور جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر جو ہے کوئی تعلیمات جو تورات اور انجیل کی ہیں کچھ اخذ کر کے لے آتے ہیں، تو گویا کہ اس میں کوئی ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے سلسلہ وحی نازل ہوا ہو، بلکہ یہ ایک معاملہ ہے ان کی طرف سے۔ تو وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن تو ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور وضع کر سکے۔ اس کے اندر جو جاہ و جلال ہے، اس کے اندر جو عظمت ہے، اس کے اندر جو شان و شوکت ہے، اس کو سننے والے جس طرح مبہوت ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کہ جن کی اپنی مادری زبان ہی عربی ہے، وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کوئی انسان کا کلام تو ان صفات سے بالکل عاری ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی کہ جو ان کے سامنے موجود ہیں، جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، تورات اور انجیل۔ انہی انبیاء اور رسول جن کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہے، قرآن بھی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ دراحال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی یہودی عالم سے کوئی جو ہے وہ جسے آپ کہیے علم حاصل نہیں کیا، کسی ایسے شخص سے کوئی راہب ہو اس سے کوئی آپ نے اکتساب علم نہیں کیا۔ تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، اور یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ احکامات دیتی ہے کتاب کے۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ایک تو الکتاب سے مراد یقیناً قرآن ہے، کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کی تفصیلی جو بھی ان کے مضمرات ہیں، جو بھی ان کی حکمت و احکام ہیں، روزے کا حکم بھی ہے لیکن اس کی حکمت بھی ہے، اسی طرح حج کا حکم بھی ہے لیکن اس کی حکمت بھی ہے، قربانی کا ذکر کیا گیا لیکن اس کی اصل حکمت کا بھی ذکر کر دیا گیا، تفصیل الکتاب۔ لیکن یہاں کے ایک رائے یہ بھی ہے کہ الکتاب سے مراد یہاں چونکہ پہلے ذکر ہو چکا تصدیق الذی بین یدیہ، وہاں مراد کون سی کتابیں تھیں؟ تورات اور انجیل۔ تو تفصیل الکتاب سے مراد یہاں بعض حضرات کے نزدیک الکتاب سے مراد تورات ہے، کہ تورات میں جو تعلیمات موجود تھی ایک خلاصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ تختیاں جو ہیں اس طرح 800-900 صفحات پر مشتمل تو نہیں تھی، چند تختیاں تھیں، اور ان کے اوپر شرعی احکامات جو ہیں وہ کندہ ہوئے تھے، امبوسڈ تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے بلکہ کندہ ہوئے تھے، جس طرح کوئی سلیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو الواح لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پر، تورات، وہ 10 کمانڈمنٹس انہیں کہتے ہیں، احکام عشرہ۔ اسی طرح قرآن حکیم کی بعض آیات کے بارے میں بعض ہمارے صحابہ کرام کی یہ رائے ہے کہ اس قرآن کی اس آیت میں تورات میں درج تمام احکام عشرہ کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ تو تفصیل الکتاب، گویا کہ تورات میں جو شرعی احکامات تھے ان کی انتہائی تفصیل، تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب تھی نا، منزل من اللہ تھی، اس میں کوئی شے اگر مبہم تھی، اس میں اگر کسی شے کے مبادیات کا ذکر تھا تو قرآن نے آ کر ان تمام ہدایتوں کو کھول دیا۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں الکتاب سے مراد گویا کہ قرآن ہے، من رب العالمین، جو نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ام یقولون افترا، دیکھیے وہی اعتراض جو مکی صورتوں میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ کیا یہ لوگ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رسول افطرا ہو کی ضمیر جو ہے اللہ کے رسول کی طرف ہے، حضور کی طرف، کیا انہوں نے خود اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تو لے آؤ اس قرآن جیسی ایک سورت، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جس کے بارے میں تم استطاعت رکھتے ہو پکار لو اپنی مدد کے لیے، اپنی معاونت کے لیے، اگر واقعتاً تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اب یہ مضمون بھی قرآن میں بتدریج آیا۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، گویا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہو چکا تھا، خواہ اس کی ضخامت اس سے 1/3 تھی یا 1/4 تھی، لیکن قرآن کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا تو سب سے پہلے تو اس بات کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد جو ہے وہ ایک انسان ہے، تمہارے اندر بھی بہت بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے عقلاء موجود ہیں، بڑے علامہ موجود ہیں، تو اس قرآن جیسے کوئی قرآن لے آؤ۔ اس کے بعد ایک ڈگری نیچے اتر کر بات کی گئی، اگر یہ نہیں کر سکتے تو فاتوا بعشر سور مثلہ،
تو کم سے کم یہ کہ 10 صورتیں قرآن میں جو نازل ہوئی ہیں ان کے ہم وزن 10 صورتیں لے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کو بھی اس چیلنج کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آخری درجے میں بات کی گئی، اور اس میں تو گویا کہ سورہ بقرہ میں جو مدنی صورت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر یہ کہ پھر اپنے ساتھ جتنے بھی تم اپنے معاون بنانا چاہ لو، اپنے جتنے خداؤں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہو، سب کو لے آؤ، مل جل کر زور لگا لو، لیکن یہ کہ قرآن جیسی ایک سورت بھی تم وضع نہیں کر سکتے۔ تو وہی بات یہاں آ گئی، فاتوا بسورۃ من مثلہ، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو پکارنا چاہتے ہو اپنی استعانت اور اپنی مدد کے لیے پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اور بھی بہت سے معجزات آپ کو دیے گئے۔ شق القمر کا معجزہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث صحیحہ اس پر ثابت ہے۔ پھر بہت تھوڑا سا کھانا پوری کی پوری جو ہے وہ فوج کے لیے کفایت کر جانا اس تھوڑے سے کھانے کا، یہ بھی ایک معجزے کا ظہور ہوا۔ اور بھی بہت سے اعتبارات سے معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، لیکن معجزہ وہ ہوتا ہے جو گویا کہ مخاطب کو عاجز کر دے۔ اس سے پہلے جن رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے وہ حصی معجزات تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ مانوی معجزہ ہے، جو تا قیامت رہنے والا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کی زندگی کی حد تک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جو عصا ان کے پاس موجود تھا ان کی زندگی کی حد تک تو اس کے اندر وہ ایک معجزے والا پہلو موجود تھا۔ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ عصا جو ایک صرف لاٹھی کے علاوہ اور تو کچھ نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم المرسلین ہیں، آخر الرسل ہیں، اور قیامت تک اب کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آنا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی تھی کہ آپ کو وہ معجزہ دیا جائے جو قیامت تک رہنے والا ہو، جاری و ساری رہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جہاں انگلی رکھی جا سکے کہ قرآن کی اس متن کے اندر کوئی تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ 1400 برس، 1450 برس پہلے کا کلام منو عن آج موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو وہ مصحف تو آج بھی موجود ہے، توپ کاپی استنبول کے عجائب گھر کے اندر، اور وہاں آپ دیکھ لیجئے سوائے یہ کہ زبر زیر اور پیش وہ بعد کے ادوار میں لگائے گئے تھے، باقی متن کے اندر سرے منہ کوئی فرق واقع نہیں۔ تو گویا کہ قرآن حکیم کا معجزہ اس اعتبار سے سب سے ٹاپ پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ حقیقتاً ایک معنوی معجزہ تھا، لہٰذا قرآن نے بطور چیلنج جب بھی پیش کیا اس قرآن کو پیش کیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جھٹلا چکے ہیں اس شے کو کہ جن کو اس کا علم احاطہ نہیں کر سکا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ اللہ کی قدر کر ہی نہیں سکے، اس کے جاہ و جمال کا اندازہ کر ہی نہیں سکے کہ جیسا کہ اس کے جاہ و جمال کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ یہی معاملہ قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں ہے، اگرچہ ان کی مادری زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن ان کے اوپر وہ نفسانی اور خواہشات کے اتنے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کی جو اس کے اندر جو معارف ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے، اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے یہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی تو اس قرآن کی آیات کی تعویل اور ان کے انجام ان لوگوں پر واضح نہیں ہوئے۔ اب یہاں بھی مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعویل سے مراد تفسیر ہے، کہ قرآن حکیم میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو ابھی گویا کہ اس درجے ان کے اندر وہ وضاحت نہیں ہے جو بعد کی آیات میں اگر وضاحت ہوئی، تو ابھی گویا کہ آنے والے ادوار میں وہ آیات نازل ہوں گی کہ جس میں ان آیات کی کہ جن میں ابھی کسی درجے میں کوئی پہلو موجود ہے، کوئی مخفی معنی موجود ہے، ان کو واضح کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہیں آنے والے وقت کی، پھر یہ کہ قیامت ہوگی، اور پھر یہ کہ اس میں وہ تمام غیبی حقائق کا ذکر کیا گیا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ نامہ اعمال بھی نصب کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آیات قرآنیہ کی تعویل بنتی ہیں، کسی درجے میں گویا کہ ان کی وضاحت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ شے بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ حقائق کے جو اس کائنات سے متعلق ہیں،
مثلا یہ کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ آج ہماری سائنس اس نتیجے تک پہنچی کہ کوئی ایک وقت تھا کہ جب یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہوا، ان میں سے کوئی شے الگ الگ وجود نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک ہی ٹھوس مادہ تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ اس میں ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک کرے وجود میں آئے، لاکھوں کروڑوں سال اس میں بیت گئے، پھر کہیں وہ بارشیں ہوتی رہی ہیں، وہ کرے جو ہیں وہ منجمد ہوئے ہیں، ٹھنڈے پڑے ہیں، ان کے اوپر کرسٹ ہوئی ہے، اور اس کے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد وہ لائف کا، زندگی کا آغاز ہوا ہے امیبا سے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس جانب اشارہ ہے کہ یہ کائنات ایک ہی شے تھی، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان اور یہ کرے، ان میں سے کوئی شے الگ نہیں تھی، یہ ایک ہی شے تھی، ففتقناہما، اور اس کے بعد ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ گویا کہ بگ بینگ جو تھیوری ہے جو آج ہم پیش کرتے ہیں، اس کی جانب بھی قرآن حکیم میں اشارہ موجود ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے تو اس آیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج ہمارا علم اور ہماری سائنس جس مقام تک پہنچی ہے تو یہ تمام حقائق ولما یاتہم تعویل، ابھی ان آیات کی تعویل ان پر واضح نہیں ہوئی، تو اس معنی میں گویا کہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جو بھی الشمس والقمر، یہ چاند اور ستارے جو ہے، اور پھر اسی طرح سورج کا ذکر کیا گیا اور چاند کا ذکر کیا گیا، جمع کر دیے جائیں گے۔ یہاں بھی خبر دے دی گئی قیامت کی جو آئندہ زمانے سے متعلق ہے، کہ اس کائنات کے نظام کو، یہ انتہائی مربوط نظام جو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹرب کر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ تمام زمینیں اور آسمانی اور یہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ کے گرد لپٹی ہوئی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی ان آیات کی تعویل کا وقت نہیں آیا، آنے والا زمانہ قیامت آ کر گویا کہ تصدیق کرے گی کہ قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے تھے وہ بالکل صحیح تھے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے، خسف القمر کا ذکر بھی ہے، یہ چاند گہنا جائے گا، چاند دھس جائے گا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ قیامت کے وقت جو ہے یہ چاند جو ہے اسی قوت کے ساتھ جا کے سورج کے اندر کہیں دھس جائے گا، یا بالکل اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی۔ دابۃ الارض کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ولما یاتہ تعویل، ابھی ان کے پاس ان آیات کی کہ جو ان کے نزدیک ابھی گویا کہ بہت متشابہ ہیں، ان کی تعویل ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ اللہ نے جس جس رسول کو بھیجا ان کی اقوام کی طرف، تو ان رسولوں نے اپنے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اٹھ کیا جائے گا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، لیکن یہ تمام حقائق کو جھٹلاتی رہی وہ قوم بھی کہ جو پہلے رسولوں کی جن کی طرف پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو اب ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ظالم تھے، اس لیے کہ ان پر پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور قیامت میں جو ہے شدید ترین عذاب کے اندر وہ مبتلا کیے جائیں گے قیامت کے بعد اخروی زندگی میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو مانتے ہیں اس قرآن کو، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، یؤمن بہ، جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مکی دور کا تقریباً نصف کے بعد کا ہی دورانیہ ہے، اور حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد ممکن ہے اس وقت 60، 70 یا 80 کی تعداد تو ہو چکی ہو۔ اکثریت جو مکہ کے رہنے والے تھے ابھی ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ بہرحال اس کے بعد پھر حضور جو ہے مکہ سے مایوس ہو کر گئے ہیں تو طائف تشریف لے گئے، اس لیے کہ محسوس ہو گیا کہ اب یہاں جو ہے اب ان دلوں میں تیل باقی نہیں ہے۔ جن جن لوگوں کو اس قرآن نے گویا کہ کیپچر کرنا تھا وہ تو قرآن کے نزدیک آ چکے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول محمد کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں سے مایوس ہو گئے تو حضور طائف تشریف لے گئے۔ تو ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں، جن میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، بڑی بڑی سنہری مثالیں موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ سورہ تغابن میں یہی بات کہی گئی ہے، لیکن بہت ہی ایک جسے آپ کہیے بہت ہی اچھے انداز میں، یونیک انداز میں، کہ وہی اللہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تمام انسانوں کا خالق تو ایک ہے، وہ اللہ ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے، طرفہ تماشا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اسے اپنا خالق اور رب مانتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، اس وجود کے ہی منکر ہیں۔ وہ گویا کہ کسی ایسی ہستی کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جس نے انہیں تخلیق کیا۔ وہ تو سمجھتے ہیں جس طرح حیوانات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح خضر و قسم کی نباتات پیدا ہو رہے ہیں، یہی معاملہ ہمارا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ تھا، وہ اللہ تو واحد ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا،
لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک ہی والد اور والدہ، ان کے فرض کیجئے دو بیٹے ہیں، ایک انتہائی عابد ہے، زاہد ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، متقی ہے، پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، اور اس کا اپنا سگا بھائی ہے، ایک ماں اور باپ کی اولاد جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ معاملہ تو گویا کہ ہماری اپنی نگاہوں کے سامنے بھی ہے، لیکن یہ کہ وہاں فرمایا گیا هو الذی خلقکم، تم سب کو اسی نے پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی بات یہاں کہی گئی کہ تم میں سے وہ بھی ہیں، ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں اور ان قریب لے آئیں گے، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ لائے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو۔ گویا کہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کی بنیاد اب فساد پر ہے۔ اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لو، گویا کہ وہ انوار ہیں، وہ روشنی ہے کہ جس راستے پر تم آ گئے، صراط مستقیم ہے، لیکن اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر شیطان ہے کہ جو تمہاری تعاقب میں ہے، وہ کہیں سے تمہیں اچک لے گا، اور اس کے بعد سوائے فساد کے اور اللہ کی سرکشی کے اور بغاوت کے اور کوئی شے وجود میں نہیں آئے گی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر یہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرے اعمال ہیں، یا گویا کہ بین السطور یہ بات ہے کہ میرے کام آنے والے میرے اعمال ہیں، تمہارا جو بھی معاملہ ہے، تمہارے جو بد اعمالیاں ہیں، تمہاری جو سیاہ کاری ہے، اس کا وبال مجھ پر نہیں پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، ہاں تمہارے اپنے کرتوتوں کا وبال تم پر پڑے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور تم ان چیزوں سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں ان چیزوں سے بری ہوں تم کر رہے ہو۔ یہ بالکل وہی انداز جو سورۃ الکافرون میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین۔ گویا کہ ایک معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ، دعوت کا، اور وہاں تک اس حق بات کو پہنچا دینے کے فریضے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ڈائیورٹ نہیں ہو رہا تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اور بارہا میں نے مثال دی ہے کہ سب سے بڑھ کر خواہش اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہو سکتی تھی کہ ایمان لے آئے، دنیاوی اعتبار جو سب سے بڑا شیلٹر تھے ابو طالب، حضور کے سگے چچا، لیکن یہ کہ اس دنیا سے گئے تو ایمان سے محروم گئے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، آپ کو اختیار نہیں دیا۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اے نبی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں انہیں ہدایت دینے کا۔ ان کے اندر اگر طلب صادق ہوگی، اپنی نفسانی خواہشات کے دبیز پردوں کو پھاڑ کر اگر یہ حق کے اندر، حق کے لیے ان کے اندر کوئی پیاس موجود ہوگی، اس کی طلب موجود ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس راہ حق کے لیے قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر اس گویا کہ اس حجاب سے باہر آنے کی کو تیار نہیں ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اگر کسی شخص کے پاس سرداری ہے، کوئی چودراہٹ ہے، کوئی ایک خاص حیثیت اسے جو ہے ایک معاملے میں حاصل ہو چکی ہے، ایک جتھے کے اوپر اس نے اس کا جو مزہ چکھ لیا، جس طرح آپ کو معلوم ہے آج کل ہم کہتے ہیں جس کو کوئی اتھارٹی مل جائے، جو کرسی پر بیٹھ جائے تو کرسی کا مزہ اور اس کا نشہ ایسا ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اور خواہ اس کے پاس اربوں خربوں موجود ہوں، لیکن جو اس کو وہ مزہ مل چکا ہوتا ہے، جس کا وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے، جو ایک کرسی کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس کو انسان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہی معاملہ ایک نچلی سطح پر آ کر جو بھی کوئی سرداری مل گئی ہے، چودراہٹ مل گئی ہے، کچھ ایک پورے جتھے کے اندر اس کی سے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ وہ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں کہ جس کو انسان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے آج تک کب کہا کہ محمد نے جھوٹ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو میری چودراہٹ، میری سیادت، میری جو بھی ایک ٹھسا ہے اور میری جو چوپال ہے، یہ تمام چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی، اور میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، بالکل سیدھی سی بات یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوئی اختیار ان پر نہیں دیا، آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے اگر تمہارے وہی کرتوت ہے، اسی رستے پر تم جازم رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں زبردستی پکڑ کر حق کے رستے پر لے آؤں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات کو بڑا کان پر دھر کر سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ بہرحال انسان کے اندر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، خواہ انسان دین سے، توحید سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی معرفت کی ایک جگمگاہٹ جو ہے اس کے اندر موجود رہتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ قرآن نے کئی مقامات تو اس کو واضح کیا کہ جب کوئی انتہائی کٹھن ان کے وقت ان کے اوپر پڑتا ہے، بہت شدید پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں،
تو انہیں اور کوئی یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فطرت کی جو ہے پکار وہ توحید پر مشتمل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو بڑی کان لگا کر آپ کی بات تو سنتے ہیں، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، بھلا یہ لوگ جو ہے عقل سے بالکل آ رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ تعقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ کسی بات کو سن کر اپنے اندر جذب کر لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا تھا نا کہ ان کے سامنے میں نے پہلی مرتبہ جو بات رکھی ہے تو لحظہ بھر کا کوئی پس و پیش نہیں کیا، فوراً آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کی جسے آپ کہیے کہ فطرت کی وہ سلیٹ اس درجے کلین تھی اور اس درجے کرسٹل کلیئر تھی کہ اس کے اندر کوئی حجاب تھا ہی نہیں، اس کے اندر کوئی داغ دھبے تھے ہی نہیں۔ وہی سیرت و کردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سنتے ہیں، الصادق ہیں، الامین ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ پوسٹ تھی مکہ کی کہ جو انتہائی سینسیٹیو تھی کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو دیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی گویا کہ دیت کتنے اونٹ دینی ہوگی، 5 اونٹ ہے، 10 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے، 1 اونٹ ہے۔ اب اس کا فیصلہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے معتمد علیہ انسان اس مکہ کی بستی کے، اور الصادق اور الامین کا خطاب جہاں حضور کو ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کلین سلیٹ تھی۔ تو افانت تسمع الصم، تو کیا آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اور ان کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس عقل سے عاری ہو چکے ہیں، اس بات کو سنتے تو ہیں لیکن بالکل اسی حد تک سنتے ہیں جیسا کہ کسی حیوان نے کسی آواز کو سن لیا، آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہو جانا اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ گویا کہ دیکھنا کس معنی میں؟ تو دیکھتے تو ہر شخص تھا لیکن اس انداز میں کہ گویا کہ آپ سے کوئی شے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ کسی قسم کی کوئی بصیرت سے بالکل عاری ہو چکے ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ بظاہر پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بات کو سن بھی رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں کہ شاید کوئی ہدایت جو ہے ہمیں مل جائے اور ہم اس پر لبیک کہیں، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس میں ایک خاص طور پر بڑا نمایاں کردار جو تھا وہ ولید ابن مغیرہ کا تھا کہ جس کا سورہ مدثر میں ذکر کیا گیا۔ یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور پھر یہ کہ انتہائی وجیح بھی تھا اور پھر بہت مال و دولت والا، اور پورے اس معاشرے کے اندر اس کو ایک مقام حاصل تھا۔ ولید ابن مغیرہ، نوٹ کر لیجئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی کردار کشی کی گئی ہے سورہ مدثر کے اندر، آیت نمبر 11 سے لے کر اور آیت نمبر 30 تک۔ صرف جلدی سے ہم اس کا ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ یہ شخص آیا تھا حضور کے پاس، بظاہر لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ گیا ہے اور جا کر جو ہے کوئی حضور کے سامنے کوئی پیشکش کرے گا کہ بھئی آپ اپنی باتوں سے باز آ جائیں، یہ بڑی تلخ بات آپ کر رہے ہیں، ہمارا آبائی دین چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ رکھنا ڈال رہے ہیں، اور ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں آپ ان کی بالکل نفی کر رہے ہیں۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیں مجھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ومن خلقت وحیدہ، اور اس شخص کو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، وحید کہتے ہیں وحد سے، اس لیے کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے مال بھی دیا، بہت صاحب ثروت تھا۔ وبنین شہودا، اور اس کے کئی بیٹے تھے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے، گویا کہ جوان بیٹے ہیں، بہت قوی ہیں، بہت جسے آپ کہیے صحت مند ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس دنیا میں بھی ہم نے اس کو بہت ساز و سامان دیا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، لیکن لالچی اس درجے کا تھا کہ پھر طمع رکھتا تھا، لالچ رکھتا تھا کہ اس کو اور مل جائے۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات ہی سے دشمنی رکھتا تھا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو ہم تو اس کو چڑھوائیں گے ایک بہت ہی سخت چڑھائی۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اب دیکھیے اگلی آیات کو نوٹ کیجئے، وہ آیا تھا حضور کے پاس، انہو فکر وقدر، اس نے کچھ غور و فکر کیا، وقدر، اور ایک خاص اندازہ بھی ٹھہرایا۔ حضور سے گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، سوال کیا ہوگا کہ کیا دعوت ہے، حضور نے کہا ہوگا اور قرآن حکیم کی آیات سنائی ہوگی، انہو فکر وقدر، اس نے کوئی تفکر کیا، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ایک اندازہ ٹھہرایا۔ فقتل کیف قدر، تو کیسا اندازہ ٹھہرایا اس نے، مارا جائے، ہلاکت ہو اس پر۔ ثم قتل کیف قدر، اور اس کے بعد جس نتیجے تک وہ پہنچا اس غور و فکر کے نتیجے پہ، ہلاکت ہو اس پر۔ ثم نظر، اور اس کے بعد پھر اس نے ادھر ادھر خلا میں دیکھا،
ثم عبس، اور اس کے بعد اس نے تیوری چڑھا لی، وہ بصرا، اور اپنا بڑبڑانے لگا گویا کہ حضور کی بات سن کر، ثم ادبر واستکبر، اس کے بعد وہاں سے پیٹھ پھیر لی، واستکبر، اور استکبار کرتا ہوا رخصت ہوا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور اس کے بعد اس نے نتیجہ کیا نکالا اس قرآن کو سننے کے بعد کہ یہ کلام جو ہے سوائے جادوئی کلام کی اور کچھ نہیں، اور ہے اس کے اندر بڑا اثر۔ جب حضور پیش کرتے ہیں یا انسان اس کو سنتا ہے تو بہرحال مبہوت ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک مرتبہ جو جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کلام جو ہے کسی اور کا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، ہاں یہ کسی انسان ہی کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں اس کو جھونکوں گا وہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں معلوم ہے وہ دہکتی ہوئی آگ کون سی ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ آگ نہ تو انسان کو زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی اسے زندگی دے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ انسان کی کھالوں کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ علیہا 19، اور اس جہنم پر جہاں ہم اس کو بند کریں گے اس کے اوپر 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ اب یہ انداز بھی ہے جسے قرآن نے کہا کہ اس نے غور و فکر کی بھی کیا، آیا تھا حضور کے پاس، اور پھر یہ کہ ایک اندازہ مقرر کیا ہے، پھر بڑبڑانے بھی لگا ہے، اور بالآخر کہا کہ یہ کوئی جادوئی کلام ہے، یہ سوائے انسان ہی کو جو ہے کوئی ایسا کلام اس نے وضع کر دیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف غور سے سنتے تو ہیں لیکن کیا آپ ان بہروں کو ہدایت دے دیں گے؟ اسی طرح ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دے دیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، بھلا ان کے اندر کوئی بصیرت ہو ہی نہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تو کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے تو انسان کو سماعت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی، عقل بھی دیا تھا، تفقہ بھی دی تھی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ مختلف اسالیب سے قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر انسان نے ان اعضاء سے وہ کام نہ لیا جو انسانیت کا شرف ہونے کے ناطے اس پر واجب ہے، تو پھر گویا کہ وہ حیوانات سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ حیوانات سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ تو انسان پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا، جو وعید قرآن حکیم میں سنائی گئی ہے، یہ تو گویا کہ بڑا ظالمانہ معاملہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہنے والے دنیا میں جو بھی سزا دی جائے گی اگر اسلامی شریعت نافذ ہو جائے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، رجم کی سزا ہے، کوڑے مارنے کی سزا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وحشیانہ سزائیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن میں تو اس بات کو بھی کہا گیا کہ یہ سزا دی جائے تو سر عام دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگوں کا ایک گروہ اس موقع پر موجود ہو۔ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے، کسی کا اگر سر قلم کرنا ہے تو جامع مسجد میں اعلان ہو جائے گا اور تمام محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جمعے کے بعد جو ہے یہاں کسی شخص کے ساتھ جو ہے جس نے کوئی بدکاری کی ہوگی یا کسی دوسرے شخص کو قتل کیا تھا تو اس کا سر قلم کیا جائے گا، تمام علی رؤوس الاشہاد، سب لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو۔ یہ قرآن کا گویا کہ حکمت ہے، اسلامی سزاؤں کی حکمت ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم پھر یہ کہیں کہ اسلامی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، کوڑوں کی سزائیں ہیں اور رجم ہے اور چوروں کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور پھر یہ کہ اگر یہ ہونا بھی چاہیے تو بند کمرے کے اندر ہونا چاہیے، تو گویا کہ پھر آپ تو قرآن حکیم کی دی ہوئی شریعت کو پاؤں تلے روت رہے ہیں۔ یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، یہاں بین السطور ہے، تو وہ یہ گمان کریں گے کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، کہ نہیں رہے تھے وہ دن کے ایک حصے سے زیادہ کچھ بھی، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن اگر 50,000 برس کا ہے یا اس کی طوالت جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اگر وہ کہیں انسان کے ذہن میں ہو تو دنیا کی زندگی کس درجے حقیر ہوگی۔ اور اس کا تو تجربہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے، 70-80 برس کے کسی بزرگ سے آپ پوچھ لیجئے کہ گزشتہ عرصہ آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے۔ آج سے 50 برس کا پہلے کا واقعہ یوں محسوس ہوگا جیسے کل کی بات ہے، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے اس قدر تیزی سے لپٹتا ہے، والعصر، بہت تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، گویا کہ یہ انتہائی تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے۔ اور اس کا کلائمیکس کیا ہوگا کہ کہا جائے گا کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے تھے دنیا کی زندگی میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو لوگ کہیں گے کہ شاید ایک دن ہم رہے تھے، سورج کا ایک دفعہ طلوع ہونا اور ایک دفعہ غروب ہونا شاید ہماری زندگی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھی، بلکہ بعض کہیں گے اس سے بھی کچھ کم کا ہی عرصہ تھا شاید ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ملا۔ تو یہ اصل میں اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت
اس کو بھی واضح کیا گیا، اور خاص طور پر قیامت کے دن کی جو طوالت ہے، اس کی جو کٹھنائیاں ہیں، اس کی جو سختیاں اور غلظتیں ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا میں انہیں جو اپنا یہاں کا عیش و راحت ہوگی، جو یہاں کا آرام ہوگا، وہ یوں محسوس ہوگا گویا کہ چند ہی ثانیوں کی بات تھی۔ جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر، برس ہا برس انسان جو ہے اپنی صحت کے مزے بھی لوٹ رہا ہے، خوشحالی بھی ہے، فراوانی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا دورانیہ اگر اس کے اوپر سختی کا آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی مالی پریشانی آ گئی، کاروباری اعتبار سے کہیں کوئی معاملہ جو ہے بہت کوئی خسران کا ہو گیا، معاملہ گھاٹے کا ہو گیا، تو وہ پچھلا پورا ایریا جو ہے اس کو بھول جائے گا۔ اب معلوم ہوگا کہ بس یہی چند لمحے ہیں جس کے اندر میں نے کبھی کوئی گویا کہ راحت دیکھی نہیں، مجھے تو کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں، میرے اوپر تو کبھی کوئی اچھا وقت آیا ہی نہیں۔ یہ انسان کا معاملہ، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ جو کہا گیا کہ انسان جو ہے جی کا بڑا کچا ہے، بہت سے اعتبارات سے جو انسان کے اندر یہ جی کا ہلکا پن ہونا، کہ پوری تمام اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے فضل کو بھول کر، اور تھوڑی دیر کا جو امتحان ہے، تھوڑی جو کٹھنائیاں ہیں، اسی کے اندر انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہی معاملہ ہوگا کہ قیامت کے دن کی جو کٹھنائیاں ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی وہ خواب 70 برس کی عیش اور راحت پر مبنی زندگی ہو، وہ محسوس ہوگی کہ اس دنیا کا شاید ایک دن تھا یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، اور قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کو خوب پہچان رہے ہوں گے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو پہچان رہا ہوگا، بیٹی ماں کو پہچان رہی ہوگی، اعزا و اقارب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن کیفیت کیا ہوگی یہاں تو بیان نہیں کیا گیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان جو اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، پہچانتے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ نفسا نفسی کا عالم۔ تو یہ کیفیت جو ہے واقعتاً اس دن کی ہولناکی اور غلظت کو بیان کر رہی ہے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے سے خوب متعارف ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ یہ اللہ سے ملاقات بئی مانا، قیامت کے دن اب کیا ہے؟ اب یہ گویا کہ ملاقات کا دن ہے۔ اب یہاں تو وہ اب جو معاملہ جو ہے حساب کتاب کا ہو کر رہے گا، اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کے رستے پر نہیں تھے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے بلقاء اللہ آیا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، 2-3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ 12 آئے ہیں۔ الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بہ، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ ایک ڈوگما اور عقیدے کے طور پر کہیں ذہن کے اندر یہ بات تو بٹھا رکھی ہے کہ ہاں مرنے کے بعد گویا کہ حساب کتاب اور جو ہے محاسبہ ہو کر رہے گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس عقیدے کا یا اس ایمان کا ان کی عملی زندگی کے اندر کوئی اثر ہو جانا، اس کے اندر کوئی فرق واقع ہو جانا، اس کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ والذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے رہے، گویا کہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ انکار صرف قولی نہیں ہے، ہم صرف انہی لوگوں کو نہیں کہیں گے جو زبان سے کہتے ہو کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، بعث بعد الموت کو نہیں مانتا، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا۔ ہم اگر اپنے عمل سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ واقعتاً اسے آخرت پر، محاسب پر، جزا و سزا پر، قیامت پر کوئی یقین نہیں ہے، دوسرا دیکھنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ خوف خدا نام کی شے نہیں ہے اس میں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اتنا کچھ جمع کر لیا اور حل من مزید، معلوم ہوتا ہے کہ شاید موت اسے آنی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اور آپ نے جو بڑے بڑے ہیں جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ جس کا انہیں خود اندازہ نہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ اپنا حساب کتاب جوڑ کر بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے ارب یا کتنے کھرب روپے ہیں، شاید وہ جوڑ نہیں سکیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کے اندر ان کے جو بینک بیلنسز ہیں ان کا اپنا اندازہ انہیں نہیں، اور اچانک وہ مر جاتے ہیں اور وہ بینک جو ہے عیش کرتے ہیں ان کے سرمایے کے اوپر، اس لیے کہ ان کو کلیم کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بینکوں کی بہت بڑی آمدنی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی جو بلیک منی جمع ہوتی ہے بینک کے اندر، کہ جس کی خبر نہ وہ اپنے قریب ترین کے لوگوں کو دیتے ہیں، سمجھتے ہی ہیں کہ چونکہ ہمیں تو موت آنی نہیں اور ہم تو قیامت تک زندہ رہیں گے، لہٰذا اس کام کو شاید اس مال کو اب ہم کنزیوم کریں گے، اور اچانک فرشتہ اجل آتا ہے اور ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے، اور وہ جو بھی ان کا سرمایہ جمع ہوتا ہے بینک اس کے اوپر عیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان جو ہے ذرا لحظہ بھر کو سوچے کہ اس کی زندگی بالکل پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے کہ بلبلہ وجود میں آیا، اب کتنی دیر وہ رہے گا۔ بعض اوقات وہ بلبلہ جو ہے ممکن چند منٹ تک جو سروائیو کر جائے، اور بعض اوقات ادھر پیدا ہوا اور ادھر ختم ہو جاتا ہے۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین واما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دکھا دیں آپ کو ان چیزوں میں سے بعض کا معاملہ کہ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، یہاں اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء اس معنی میں ہے کہ چونکہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، پہلے رسولوں کا معاملہ اور تھا، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، ملیامیٹ کر دی گئی، رسول اور ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو بھیجا، اور مسلح آئے، نیکی کی بات کرنے والے آئے، پھر قوم کے وہی معاملات ہو گئے جو پہلی قوموں کے تھے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ عذاب استیصال ان لوگوں پر آتا رہا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عذاب استیصال اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں انسانوں پر، اور ظاہر ہے کہ انسانوں سے مراد ہم مسلمان بھی ہیں، تاکہ شاید کہ یہ باز آ جائیں، شاید کہ ان کے اندر کوئی توجہ پیدا ہو جائے، شاید کہ یہ اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ عذاب الاکبر جو پہلی قوموں پر آتا تھا وہ نہیں آیا، لہذا یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں وہ شے کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا، او نتوفینک، یا یہ کہ وہ عذاب ان پر آپ سے اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد آئے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بہرحال یہ بات تو ہے نا کہ بالآخر انہیں سب کو ہمارے حضور پر لٹانا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور پھر اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے ان کے تمام اعمال پر جو انہوں نے کیے۔ یہاں ایک اعتبار سے گویا کہ ان کفار اور مشرکین کی طرف بھی یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 10 برس بیت گئے ہیں، 12 برس بیت گئے ہیں، 8 برس بیت گئے ہیں، اس کے باوجود بھی تم ٹس مس ہونے کو تیار نہیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں جو ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، ان کے نازل ہونے کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے وہ موجود ہے، شیبتنی ہود و اخواتھا، صحابہ نے بھی خود مشاہدہ کیا، خود حضور کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے بڑھاپے کے آثار جو ہے انہوں نے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذاب شاید ان پر نازل ہونے والا ہے، آسمان ٹوٹنے والا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ وہ عذاب خواہ ان کے بعد آئے، آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آئے، یا آپ کے سامنے ہم ان کو دکھا دیں۔ اور اس کا ایک معاملہ ہو گیا تھا، غزوہ بدر اصل میں اللہ کے عذاب کی ایک شکل تھی، وہی بڑے بڑے رؤسا اور وہ جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رستے میں روڑے اٹکانے میں سب سے آگے تھی، وہ تمام کے تمام جہنم واصل کر دیے گئے۔ غزوہ بدر میں، میدان بدر میں ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اسی عذاب الہی کی ایک قسط تھی۔ اس نوع کا عذاب تو نازل نہیں ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، زمین خسف ہو جاتی، زمین پھٹ جاتی اور دھسا دیے جاتے، یا یہ کہ کوئی طوفان نوح آ جاتا، یہ عذاب نہیں آیا۔ لیکن یہ کہ یہ بھی عذاب خداوندی کا ایک معاملہ تھا، گویا کہ عذاب کا پہلا کوڑا ان کے اوپر وہ برسا ہے۔ اور دوسرا اور آخری کوڑا کون سا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں جس سے نکالے گئے تھے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ تو گویا کہ وہ آخری ایک کوڑا تھا کہ جو برسا دیا گیا کہ اب یہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نوع کا عذاب جو پہلی اقوام پر آیا ہے، کوئی الصیحہ ہے، کوئی شدید چنگھاڑ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے، زمین دھس گئی ہے، یا یہ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی ہے، یا طوفان نوح ہے، اس نوع کا عذاب نہیں آیا۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کے اوپر یہ دوسری نوعیت کے عذاب آئے ہیں، جن میں ایک کوڑا گویا کہ عذاب بدر تھا، میدان بدر میں ان کے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح کی حیثیت سے داخل ہونا بھی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تھا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جنہوں نے گویا کہ مجبور کر دیا تھا حضور کو، صحابہ کرام کو، کہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی دن ہمیں دیکھنا نصیب میں ہوگا کہ جب کہ حضور اور آپ کے ساتھی یہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول مقرر کیا ہے۔ اب یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدے کے طور پر بیان کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے قبائل ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جس کو ہم بھی آج جانتے ہیں جنگلی قبائل، کہیں جنگلوں میں رہنے والے ہیں، جن میں آدم خور بھی ہیں اور بہت مختلف قسم کے، جن کے بارے میں ہم کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ان کے پاس بھی کوئی رسول آیا تھا؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی ہادی، کوئی رہنما آیا تھا، کوئی مصلح آیا تھا، کوئی نیکی کی بات کرنے والا آیا تھا؟ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان فرمایا کہ ہر بستی میں ہم کوئی نہ کوئی شخص ایسا بھیجتے رہے ہیں۔ انبیاء اور رسول کا معاملہ تو وہ ہے، وہ من جانب اللہ ہے، وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک حجت ہے، خاص طور پر رسول۔ نبیوں کا معاملہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انہیں تو ٹارچر کیا گیا، اللہ کے رستے میں شہید تک کر دیا گیا،
لیکن جہاں تک معاملہ اللہ کے رسولوں کا ہے ان کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اور وہ غلبہ کس صورت میں ہوا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا، تمام کافر ہلاک کر دیے گئے، باقی رہا اللہ کا نام اور وہ لوگ باقی رہ گئے کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ واحد مثال ہے پوری تاریخ انسانی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں وہ پورا انقلابی پروسیس، ایک شخص سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے 100، اور اس کے بعد پھر وہ تمام سٹیجز سے گزرتے ہوئے پھر جنگیں بھی ہوئی ہیں، پھر کتنے ہی غزوات بھی ہوئے ہیں، کیسی کیسی سختیاں جھیلی گئی ہیں، اور بالآخر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو گیا۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، یہ صرف ایک واحد مثال ہے۔ باقی جتنے آپ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام انبیاء اور رسول کا معاملہ تو یہ نہیں ہے۔ وہاں تو غلبہ کس صورت میں ملا کہ وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی اور صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو اس دور میں رسول پر ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے رسول۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ بہت سی کا ذکر ہمارے اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور کہا گیا وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے کوئی قصہ بیان نہیں کیا، جن کا ذکر نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس رسول آ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے پاس رسول بھیج دیتا ہے، رسول ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگر اس قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے ایک نے وہ عمل کیا تھا اور اوپر سے بارش برسنے سے لگ گئی، پوری کی پوری قوم اس میں مبتلا ہوئی۔ پہلے وہ عمل ہوتا تھا بہت چھپ چھپا کر کسی کو معلوم نہ، اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہونے لگی اس عمل کے لیے، اعلان ہونے لگا۔ جیسا کہ شاید آج پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں بہت سے ممالک میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، یورپین ممالک میں ہے کہ وہاں باقاعدہ کلبز بن چکے ہیں، گیز کے کلبز ہیں، لیزبینز کے کلبز ہیں، اور وہ اعلان اور پورے فنکشن جو ہے کر کے یہ اس قسم کی ساری بدکاریاں کرتے ہیں، یہ تمام معاملات ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہرحال معاملہ جو ہے ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہو اور کسی شخص نے ایک مرتبہ کوئی عمل کیا اور اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آ گئی، بلکہ یہ کہ جب معاملہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اب تو پوری کی پوری قوم اس خباثت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ پھر گویا کہ وہ صادق آتی ہے اور پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بڑی اہم بات ہے۔ ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اندر اپنے کسی ڈرانے والے رسول کو نہ بھیج دیں جو پہلے خبردار نہ کر دیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اتمام حجت ہونے کے بعد اگر قوم انکار کرے گی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ بالکل معصوم جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ابھی جنہیں ابھی نیکی اور بدی کا تصور، ٹھیک ہے نیکی اور بدی کا ایک تصور تو وہ ہے کہ جو ہر شخص کے اندر اللہ نے رکھ دیا، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، شعائر اسلامی کیا ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، جسے اس کا پتہ ہی نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ عذاب انہی پر بھیجتا ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں کو بھیج کر اور اتمام حجت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑی رحمت ہوگی میری امت پر۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کی امت میں کون کون شامل ہیں، آیا ہر وہ شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور اس کا نام جو ہے عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، محمد یوسف ہے، وہ تمام لوگ آیا اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے، یا یہ کہ اللہ کا بھی اپنا کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا بہت فضل ہوگا، بڑا رحمت ہوگی میری امت پر کہ وہ دن جو انتہائی طویل ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے کہ سورہ سوا نیزے پر آئے گا، احادیث کے الفاظ ہیں، اور یہ کہ اور مختلف اعتبارات سے اس کی غلظت اور اس کی کٹھنائیوں کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کا بہت ہی رحم اور بہت ہی فضل ہوگا میری امت پر کہ سب سے پہلے میری امت کا حساب چکایا جائے گا۔ بقیہ لوگ گویا کہ بھی حالت منتظرہ میں ہوں گے۔ اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں اگر جانا ہے، فرض کیجئے 1000-1500 لوگ ہیں اور آپ کھڑے ہوئے شدید تپش میں، دھوپ، نہ کہیں سایہ ہے، نہ کسی قسم کا کوئی آرام ہے، نہ کہیں آپ کوئی راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہر شخص کی خواہش کیا ہوگی، یہ لائنیں جو بنتی ہیں اور اس کو توڑا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے میں فارغ ہو جاؤں۔ تو اس کا ہلکا سا جو ہے امپریشن ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ آج یہ جو بھی بہرحال جو روایات ہیں جو ہونی چاہیے، جس طرح ایک لائن بننی چاہیے اور اس کے مطابق ہر شخص کو اپنی باری پر آنا چاہیے، ہمارے ہاں تو وہ ہے نہیں۔
کس لیے؟ تاکہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے میری امت کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے گا، اور بقیہ تمام اقوام ابھی حالت منتظرہ میں اور اسی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں انہی کو فیس کر رہی ہوں گی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نوید ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ۔ اب یہاں وعدے سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد تو یہ ہے وہ عذاب کے جس کے بارے میں مسلسل جلدی مچا رہے ہیں کہ ہمارے تو کان پک چکے ہیں بات سن سن کر، عذاب نازل ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اب لے آئیے وہ عذاب، کب ہوگا وہ وقت؟ یہ حاضل وعد سے مراد جو ہے وہ قیامت کے جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ یہ گویا کہ بالکل ایسا سوال ہے کہ کوئی شخص عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ سوال کر دو اور اس کے بعد انسان بالکل بے عمل ہو کر اور بالکل معطل ہو کر بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے جی قیامت تو ابھی بڑی دور ہے۔ جبکہ حضور سے بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے بارے میں مجھے کوئی معلومات فراہم نہیں کی، ہاں کچھ علامات ہیں کہ جن کا ذکر مختلف احادیث میں آپ کو ملے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے یہ ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ، کب آئے گا وہ قیامت کے دن۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو تو بتاؤ، ہمارے اس سوال کا جواب دو۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا۔ تم اتنے بڑے بڑے سوالات کر رہے ہو، وہ عذاب کب آئے گا، تمہارے اوپر وہ عذاب کب ٹوٹے گا، مجھے تو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، میرے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میرے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے، خود اپنی جان کے بارے میں اختیار نہیں ہے کہ میں اسے کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکوں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر وہی کچھ جو اللہ چاہے گا، نہیں پہنچ سکتی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی شے ہم تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہ بات پہلے سے طے کر نہ دی گئی۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، جو ہمارے لیے آئے گا یقیناً ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اور اگر کوئی بظاہر مشکل شے بھی ہے تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ پہلی امتوں کا بھی وقت تھا، اور جیسے کہا گیا وہ دن جب آ گیا اللہ کی طرف سے وعدے کا دن تو ان پر عذاب آ گیا، امت کی وہ ڈیوریشن ختم ہو گئی۔ ہر انسان کا بھی ایک وقت متعین ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اس کی موت کا وقت۔ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب وہ اجل معین آ جاتی ہے، خواہ ان قوموں کے لیے ہو خواہ انفرادی اعتبار سے انسان کے لیے ہو، تو نہ تو وہ لمحہ بھر کے لیے اس کو مقدم کر سکتے ہیں نہ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، نہ وہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ جو اللہ کا وقت ہے کسی شخص کے لیے متعین کر دیا گیا، یا پوری قوم کے لیے کوئی ہلاکت کا وقت اللہ نے متعین کر دیا گیا، تو اس کے اندر نہ کوئی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک متعین شے ہے۔ یہاں میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی ختم ہوا، یہیں ہم اب سلسلہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی طرف التفات عطا فرمائے، ان کی آیات سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے دلوں کو جو ہے ایمان سے منور فرما دے، اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔